رانا ثناءاللہ کے خلاف نیب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کی منظوری، فیصلہ ڈی جی نیب لاہور کی زیر صدارت ریجنل بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے رانا ثناءاللہ کے 40 کروڑ سے زائد مالیت کے اثاثہ جات کی موجودگی کے شواہد اکٹھے کر لیے۔ اثاثہ جات میں لاہور اور فیصل آباد میں متعدد پلاٹس، مکان، فارم ہاؤس، دکانیں شامل ہیں۔ شریف فیملی منی لانڈرنگ کی نیب انکوائری، شہباز شریف خاندان کو اربوں روپے کیسے منتقل ہوئے، 92 نیوز تفصیلات سامنے لے آیا۔ دستاویزات کے مطابق شریف فیملی کو بیرون ملک سے ترسیلات کی مد میں 1 ارب 59 کروڑ 30 لاکھ منتقل ہوئے۔ سلمان شہباز کو 124 ٹرانزیکشنز کے ذریعے 1 ارب 17 کروڑ 90 لاکھ روپے منتقل ہوئے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزیسا کیس کی سماعت مکمل، بینچ 4 بجے دوبارہ آئے گا۔ مختصر فیصلہ سنائے جانے کا امکان۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، مقدمے کے پہلوؤں پر مشاورت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوگر رپورٹ کے خلاف شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت۔ رپورٹ پر حکومت کو کارروائی سے روکنے کے حکم امتناع میں کل تک توسیع۔ درخواست گزاروں کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں کہا 3 اہم نوعیت کے سوال ہیں جن کا عدالت نے جائزہ لینا ہے۔ کیا انکوائری شفاف اور آزادانہ کی گئی؟ کراچی میں متاثرہ علاقوں میں 2 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن۔ رینجرز، پولیس اور انتظامیہ نے 41 حساس یوسیز بند کرا دی۔ جمشید کوارٹرز، عیسیٰ نگری، بہادر آباد، طارق روڈ، کرتبہ مارکیٹ اور دیگر علاقوں میں دکانوں کی بندش۔ حیدرآباد میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن، 100 سے زائد علاقوں، ٹاؤنز اور کالونیوں کو سیل کر دیا گیا۔ ادھر ملک بھر میں سیل کیے گئے علاقوں میں لاک ڈاؤن کے خلاف ورزیاں جاری۔ پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ مظفر گڑھ میں قانون بنانے والوں نے ہی SOPs کی دھجیاں اڑا دیں۔ تقریبات اور اجتماعات پر پابندی کے باوجود کرم داد قریشی میں شادی کا بڑا اجتماع۔ رکن قومی اسمبلی رضا ربانی کھر اور MPA علمدار حسین قریشی کی بھی شرکت۔ ملک بھر میں آج جمعے کا دن یوم توبہ اور یوم دعا کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات، عوام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ میں اپنا پلازما جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پلازما تھراپی افیکٹو ہے اور کرٹیکلی ایل پیشنٹس کے لیے افیکٹو ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پلازما ڈونیٹ کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ میں خود پیشنٹ میں رہ چکا ہوں اور 2 مرتبہ میں بی پازیٹیو پلازما دے چکا ہوں، ڈونیٹ کر چکا ہوں، اور شکر ہے کہ 4 پیشنٹ اس سے ریکور ہو چکے۔ صحت یاب ہونے والے افراد پلازما عطیہ کر کے شدید بیمار افراد کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ 0334192026 پر واٹس ایپ پیغام بھیجیں۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ نوٹس ہوا، رپورٹ آئی، کارروائی کی ہدایت ہوئی، پھر بھی بحال نہ ہوئی پیٹرول کی سپلائی۔ ملک کے زیادہ تر شہروں میں 19ویں روز بھی پیٹرول بحران جاری۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاڑکانہ، کوٹلی، آزاد کشمیر میں پیٹرولیم مصنوعات نایاب، شہری سڑکوں پر خوار۔ خیبر پختونخوا کا 923 ارب روپے حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانے کی تجویز۔ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے 15 ارب روپے مختص۔ قبائلی اضلاع کے لیے 83 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ترقیاتی پروگرام کا حجم 319 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ شہریوں کے ساتھ فنکاری، فلم سٹار کو پڑ گئی بھاری۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر فراڈ کرنے والے
लकी अली ने नैब का घेरा तंग होने पर प्ली बार्गेन कर ली। शहरियों से लूटे 1 अरब 95 करोड़ रुपए नैब को वापस कर दिए। लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर 9000 अफराद से फ्रॉड किया। लकी अली से होने वाली रिकवरी हाउसिंग फ्रॉड में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। वज़ीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात उठाने का हुक्म। उस्मान बुज़्ज़ार कहते हैं गंदम और आटे की कीमतों में बिला जवाज़ इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। महकमा खुराक के अहकाम और इंतज़ामी अफसरान मॉनिटरिंग करें। कीमतों में इजाफा करने वाले अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। To strengthen their capacity to fight COVID-19. Excellencies, COVID-19 is also spreading in Pakistan. We are engaged in determined efforts to control its spread. To deal with COVID-19, we have taken a range of measures to protect our citizens. Prime Minister Imran Khan announced a $8 billion relief package for the most vulnerable people. Prime Minister also launched SARS emergency cash program to help the needy. Program covers 12 million families and each family is being helped with cash transfers to meet their needs. We have put in practice the policy of smart lockdowns while monitoring the ebbs and flows of COVID-19 graph in the country. We constituted a volunteer workforce of 1 million youths dedicated to provide support for monitoring, data collection, and to assist administration in enforcement. Many of those rendered out of work due to lockdowns and slowing demand are being re-employed in our ambitious 10 billion tree tsunami project. To strengthen the resilience of our health system, Pakistan Preparedness and Response Plan worth $595 million has been launched. Excellencies, the Belt and Road Initiative, conceived by President Xi Jinping, is centered on the idea of connectivity, economic development, and poverty alleviation. China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, is the flagship project of the Belt and Road Initiative. Post-COVID-19, we see BRI and CPEC becoming the hub of trade and economic activity, sustainable social development, and greater people-to-people exchanges. Notwithstanding the outbreak of COVID-19, Pakistan and China are taking relevant measures which will help timely completion of CPEC projects that will be a catalyst for growth and prosperity in the region. Excellencies, I propose following course of action. 1. BRI countries should unequivocally declare a united front to combating COVID-19. Against this common enemy, we must close our ranks and forge unity. At this difficult time, it is doubly important that we uphold the principles and precepts of international law, support multilateralism, and squarely oppose all plots to blame, stigmatize, or ostracize states, races, religions, or communities for the spread of the disease. 2. We must draw lessons and learn from each other's experiences and expertise.
China's success in containing the virus offers valuable insights. Our epidemiologists, health professionals, hospital managers, research and equipment suppliers must be enabled to network and work together to innovate solutions and build resilience.